اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہماری بحث کھانے پینے کے احکام کے متعلق تھی، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ کون سے جانور ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے اور کون سے جانور ایسے ہیں جن کو نہیں کھایا جا سکتا اور کھانا حرام ہے، اور اسی طرح پھر یہ بیان کیا گیا کہ کون سے پرندے ایسے ہیں جن کو کھانا صحیح ہے اور کون سے پرندے ہیں جن کو کھانا صحیح نہیں ہے، اور قاعدہ کلی کے طور پر وہ بتایا کہ سبزیجات اور تمام پھل فروٹ جو ہیں وہ کھانا حلال ہے انسان کے لیے، سوائے اس کے کہ انسان کے لیے مضر ثابت ہوں، اس صورت میں صحیح اور جائز نہیں ہے۔ اور پھر چند مسائل انہوں نے یہ بیان کیا، اس کے بعد میں ایک کھانے پینے کے کچھ مستحبات اور مکروہات ہیں، وہ کیا ہیں؟ مستحبات 8 چیزیں ذکر کی ہیں، اور اسی طرح مکروہات بھی 8 بیان کرنے کے بعد پھر پینے کے جو مستحبات ہیں وہ 4 بیان کیے ہیں انہوں نے، اور اسی طرح پینے کے مکروہات بھی 4 بیان کیے، جن میں سے آخری مکروہ پینے والی چیزوں میں سے یہ کہ رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے۔ باقی اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اب دوبارہ ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے نگاہ کردن یعنی دیکھنے کے احکام کے مسئلے میں سب سے پہلے ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ طاقت جو اللہ نے قدرت دی ہے آپ کو دیکھنے کی، یہ بینائی، یہ بہت اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ یہ کس نعمت ہے؟ یہ الہی قدرت بینائی سے، یعنی قدرت بینائی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کمال اپنے کمال اور اپنی ترقی کی راہ میں اس نعمت بزرگ بہت بڑی نعمت سے استفادہ کرے، اور اسی طرح اپنے ہم نوع یعنی اپنے دوسرے نوع کے جو بھی شامل ہیں اس میں ان کی ترقی اور کمال کے لیے اس کو استفادہ کرنا چاہیے۔ لہذا یہ جو قدرت پروردگار سے آپ کو بینائی ملی ہے، یہ بینائی کی طاقت اور بینائی کی قدرت، یہ دیکھنے کی طاقت، یہ آنکھیں جو اس بینائی کا ذریعہ ہیں، ابصار اور آلات ہیں، یہ خود آنکھیں بسا اوقات ہوتی ہیں لیکن وہ بینائی نہیں ہوتی، وہ بصارت نہیں ہوتی، لہذا کہتے ہیں کہ اس نعمت کی قدردانی کی جائے اور اس کو اس کے صحیح مقام پر استفادہ کیا جائے۔ کہاں کہاں استفادہ کریں اور کہاں استفادہ نہ کریں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ طبیعت اور طبیعت کی جو خوبصورتیاں ہیں، اچھے اچھے مناظر ہیں، اس کی طرف دیکھیے۔ اگر تجاوز بے حقوق دیگران نباشد اشکال نہ دارد، کہتے ہیں اگر دوسروں کے حقوق کی تجاوز کا سبب نہ بنے، طبیعت کی طرف دیکھنا یا مثلا طبیعت کی اور نیچر کی زیبائیاں اور اس کے خوبصورتیوں کی وجہ سے دوسروں کا حق اگر پائمال ہو رہا ہو تو دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ ولی حفظ دید از نگاہ بدیگران و حفظ خود از نگاہ نامحرمان احکام خاصی دارد کہ در این بخش به برخی از آنها می‌پردازیم۔ کہ دیکھیں کہتے اپنی آنکھوں کو دوسروں کی نگاہ سے بچانا، دوسروں کی طرف دیکھنے سے بچانا، اور خود کو نامحرموں کی طرف دیکھنے سے بچانا، اس کے خاص احکام ہیں جو اس حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے تقسیم کیا ہے محرم اور نامحرم۔ تعریف کیا ہے؟ مثلا محرم کی طرف دیکھ سکتے ہیں، نامحرم کی طرف نہیں دیکھ سکتے، اس سے کیا مراد ہے؟ محرم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محرم کسیس، محرم وہ ہے کہ ازدواج باو حرم است، جس کے ساتھ شادی کرنا، نکاح کرنا، عقد کرنا حرام ہے شریعت کی روشنی میں۔ و در نگاہ به او محدودیتی کہ نسبت سائر افراد است نمی باشد، وہ پابندی، وہ محدودیت جو محرم کی طرف دیکھنے میں
دوسروں کی طرف نامحرم کی طرف دیکھنے میں ہے، وہ محدودیت محرم کی طرف دیکھنے میں نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ مثلا ماں باپ اور اسی طرح یعنی بہن، اسی طرح پھپھی یا جو بھی محرم ہیں ان کے طرف جو انسان دیکھ سکتا ہے، چہرے کے علاوہ دوسری چیزیں، سوائے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف دیکھنا حرام ہے اور نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ آپ کی محرم ہی کیوں نہ ہو، مثلا وہ عورتین ہیں، اس کا دیکھنا حرام ہے۔ اسی طرح تو کہتے ہیں کہ محرم کی طرف دیکھنے میں وہ محدودیت نہیں ہے جو نامحرموں کی طرف دیکھنے میں جو محدودیت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ افرادی کے برپسرہا و مردمان حرام ہے، یعنی وہ خواتین جو لڑکوں اور مردوں پر حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے، جس کے نتیجے میں ان کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ماں ہے اور مادر بزرگ، یہ مادر بزرگ جو ہے نا شامل ہوتا ہے دادی کو بھی اور نانی کو بھی۔ دختر و دختر فرزند، خود اپنی بیٹی ہو یا بیٹے کی بیٹی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر خواہر بہن، خواہر زادے، بھانجی۔ اچھا، یہ دختر فرزند دونوں چیزوں کو شامل ہے۔ ممکن ہے مثلا بیٹے کی بیٹی ہو یا ممکن ہے بیٹی کی بیٹی ہو۔ اسی صورت میں نواسی اور پوتی دونوں کو شامل ہے۔ برادر زادے، دختر برادر یعنی بھتیجی، عمے، یہ پھوپھی، چاہے اپنی پھوپھی ہو یا ماں اور باپ کی پھوپھی ہو۔ خالے، وہی خالے کو خالہ ہی کہتے ہیں ہم بھی اپنی زبان میں، اور آنٹی بھی اسے کہا جاتا ہے، چاہے وہ اپنی آنٹی ہو اور خالہ ہو یا باپ اور ماں کی خالہ ہو۔ کہتے ہیں ان 10 سے از افراد بسبب خویشاوندی نسبی باہم محرمن، کہتے ہیں یہ افراد ایسے ہیں جو آپس میں رشتہ داری نسبی ہے اور اسی نسبی رشتہ داری کی وجہ سے آپس میں محرم کہلاتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے کہ وہ شادی بیاہ کے سبب سے ایک دوسرے کے محرم بن جاتے ہیں، لہذا دوسرا گروہ یہ ہے کہ شادی کے سبب سے برپسرہا و مردہا محرم میشون، یعنی کچھ ایسی دوسری خواتین بھی ہیں ان کے علاوہ جو لڑکوں اور مردوں پر حرام ہو جاتے، لڑکوں اور مردوں پر محرم کے ساتھ محرم بن جاتی ہیں، جن میں سے 4 کا ذکر یہاں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مادر زن یعنی ساس، و مادر بزرگ او، اور اسی طرح اپنی بیوی کی مثلا دادی اور نانی جو اس کے لیے بھی بنے گی۔ نمبر 2 کہتے ہیں دختر زن، یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ ایک بیوی مثلا ایک ایسی خاتون ہے جو پہلے کسی کے عقد میں تھی اور اس کے نتیجے میں مثلا ایک بچی پیدا ہوئی، اب وہی خاتون کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو چونکہ یہ جو شخص ہے اگر اس اپنی بیوی جو ابھی اس کی بیوی ہے، پہلے کسی اور کی بیوی تھی، اگر اس سے ہم بستری کر چکا ہے تو اس صورت میں یہ جو بیٹی ہے جو اس کی فرض کریں کہ اگرچہ حقیقی بیٹی صلبی بیٹی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس بیٹی کی ماں ہے جو اس کی بیوی کہتے ہیں، لہذا یہ بھی بیٹی کا درجہ رکھتی ہے، لہذا اس سے بھی شادی کرنا حرام ہے، اور اسی طرح اس کی طرف دیکھنے میں کوئی اعتراض اور اشکال نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے۔ نمبر 3 زن پدری، زن پدر نامادری، کہتے ہیں مثلا ماں جو ہے انسان کی ایک اپنی ماں ہوتی ہے، ایک مثلا فرض کریں باپ کی 2 شادیاں ہیں، ایک شخص کے باپ نے 2 شادیاں کی، تو دوسری جو بیوی ہے جو اس کی ماں نہیں ہے
اس نے پیدا نہیں کیا، جنم نہیں دیا، لیکن اس کے باپ کی بیوی ہے، وہ بھی محرم ہے اور اس سے نکاح حرام ہے اس لڑکے کے لیے. اچھا، زن پسر، بہو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہتے ہیں بہو، فارسی میں اسے مثلا عروس بھی کہتے ہیں، عربی میں عروس کہتے ہیں، اور زن پسر بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں بجز افرادی کی نوشت شد، کہتے ہیں یہ افراد، یہ ایسی خواتین ہیں، یعنی 7 خواتین پہلے والی اور 4 یہ خواتین، 7 اور 4 یہ 11 خواتین ایسی ہیں جو محرم ہیں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو دوسری خواتین ہیں وہ نامحرم ہیں، یعنی حتی زن برادر و خواهر زن گرچه ازدواج با خواهر زن تا مدتی خواهرش همسر اوست حرام نہیں باشد. یہاں کہتے ہیں دیکھیں اپنی بھابھی، خب بھابھی انسان کی نامحرم ہے، اور اپنی بیوی کی جو بہن ہے جس کو سالی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، کہتے ہیں سالی جب تک وہ عورت اس کے گھر میں ہے اس کی بہن سے یعنی اپنی سالی سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے. لیکن باوجود اس کے یہ نامحرم ہے، یعنی اس کے ساتھ شادی اگر وہ اس کی بہن پہلے والی نہ ہو یا اس کو طلاق دے دیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ مثلا الا ما قد سلف، قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ الجم بین الاختین صحیح نہیں ہے، حرام ہے، سوائے اس کے کہ آپ پہلی جو بیوی ہے اس کو طلاق دے دیں پھر دوسری سے شادی کر سکتے ہیں. لہذا یہ محرم نہیں ہے، نامحرم ہے آپ کے لیے. یعنی ازواج با دو خواہر جائز نہیں، الجم بین الاختین جائز نہیں ہے، دونوں سے ساتھ ہی شادی کرنا، مگر آنکہ اولی دنیا برود یا پورا طلاق دے دیا. پہلی جو مثلا تھی بیوی وہ اس دنیا سے چل بسی بیچاری، اور پھر دوسری بیوی اختیار کر رہے ہیں، وہی اسی کی بہن ہے جو اس کی سالی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یا نہیں، مثلا اس کو طلاق دے کر سالی سے شادی کر لیں. اچھا، صفحہ نمبر 268 پہ افرادی کے بر دخترہا و زنان محرم، کہتے ہیں کچھ افراد ایسے ہیں، یعنی چاہے وہ لڑکا ہو یا وہ مرد ہو، وہ کچھ لڑکیوں اور کچھ عورتوں کے ساتھ محرم ہیں. سب سے پہلے پدر و پدر بزرگ، یعنی بیٹی کے لیے باپ محرم ہے، یا پوتی اور نواسی کے لیے پدر بزرگ جو ہے، چاہے وہ اس کا دادا ہو یا نانا ہو، یہ محرم ہے. نمبر 2 پسر و پسر فرزند، کہتے ہیں کہ مثلا بیٹا اور پسر فرزند، نواسا یا نواسی اور اسی طرح آپ کی خدمت میں نواسا ہوگا، نواسی نہیں معذرت کے ساتھ، بس پسر یعنی بیٹا، پسر فرزند یعنی چاہے وہ اس کا نواسا ہو یا پوتا ہو، دونوں کو شامل ہے، کیونکہ نوے عام ہے، دونوں کو شامل ہے. نمبر 3 برادر، یعنی بہن بھائی آپس میں محرم ہے، خواہرزادے، ماموں اور بھانجی یہ آپس میں محرم ہے. برادرزادے، برادرزادے کا مقصد ہے پسر برادر، پسر برادر کا مقصد یہ ہے اس کا بھتیجا. ہاں. اچھا، نمبر 6 اچھا برادر زادے یہ بھی ہو گیا پسر برادر. نمبر 6 امو، چچا، کہتے ہیں کہ امو خودش و امو پدر و مادر، اپنا چچا ہو یا ماں اور باپ کا چچا ہو. نمبر 7 دائی، ماموں جسے ہم کہتے ہیں، چاہے وہ اپنا ہو ماموں یا ماں اور باپ میں سے کسی ایک کا ماموں ہو. تو بہرحال یہ تین چیزیں جو اور یہ افراد تھے جو لڑکیوں اور عورتوں کے لیے محرم ہیں. اب اس کے علاوہ
کچھ اور خواتین ہیں، کچھ اور مرد ہیں جو کچھ خواتین کے لیے محرم ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے، پر وہاں ایک ہی جگہ پر اگر